لیکن جب یہ آئے تھے تو اس وقت علماء کی تعداد بہت کم تھی، بڑی محنتیں کرنی پڑی، بے پناہ مشقتیں اٹھائیں اور فی سبیل اللہ دین کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ قوت گوئی عطا فرمائی ہے، عظیم خطیب ہیں، مفکر ہیں اور ملت کا بے پناہ درد رکھنے والے ہیں۔ آپ نے ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرائی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لیکچر میں، جو یقینی طور پہ اپنے حسن میں جمالت میں وسعت کے اعتبار سے بہت ہی عظیم الشان مسجد ہے، وہ آپ کے زیر نگرانی تعمیر ہوئی ہے اور وہاں جو کام ہو رہا ہے آپ کے زیر نگرانی۔ آپ اسلامک کالج لندن کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر بھی ہیں اور پروفیسر بھی ہیں، انگلش اور اردو اور عربی مختلف زبانوں میں آپ خطاب فرماتے ہیں۔ آپ کو ملکہ برطانیہ نے خدمات کی بنیاد پر OBE آرڈر آف برٹش امپائر کا خطاب بھی دیا ہے، ایوارڈ بھی دیا ہے، اور اس وقت برطانیہ کی 1500 مسجدوں کا کی جو تنظیم ہے مینار، آپ اس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ یہ مختصر تعارف ہے۔ اب میں ان سے عرض کروں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله۔ مفکر اسلام، شہنشاہ خطابت، سیدی و مخدومی حضرت علامہ قمر الزمان صاحب اعظمی مدد اللہ العالی، ادام اللہ الطافکم و عنایاتکم علینا وعلی جمیع المسلمین۔ معزز اور محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں،
میرے دوستوں، عزیز اور پیارے بچوں، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، آج 12 ربیع الاول شریف کی رات ہے۔ اسی رات کے اختتام پر سرور دو عالم رحمت للعالمین شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی تھی، اور اسی مناسبت سے یہ رات بڑی عظیم، بڑی برکتوں والی اور بڑی رحمتوں والی رات ہے۔ اور کل 12 ربیع الاول شریف کا دن یہ ایک تاریخی دن ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں یہ شاید اپنے اثرات، اپنے فوائد اور اپنے نتائج کے اعتبار سے اہم ترین دن ہے۔ اس ملک میں علماء کے فیصلے کے مطابق 12 ربیع الاول کی تاریخ کل ہے، اور دنیا کے بہت سے ممالک میں 12 ربیع الاول کی تاریخ سیٹرڈے کو ہوگی۔ اس موقع پر دنیا کے 50 ملکوں میں پبلک ہالیڈے، نیشنل ہالیڈے ہوگا۔ مڈل ایسٹ، جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، سعودی عرب یا مکہ مکرمہ مڈل ایسٹ کا حصہ ہے۔ اس وقت مڈل ایسٹ میں 14 ممالک ہیں، جن میں سے 11 ملکوں میں 12 ربیع الاول کو نیشنل ہالیڈے ہوگا۔ صرف 3 ملک اس سے محروم ہوں گے۔ ایک یہودیوں کا ملک اسرائیل جو مڈل ایسٹ میں ہے، وہاں 12 ربیع الاول کو فرصت نہیں ہے، اور 2 مسلمانوں کے ملک سعودی عرب اور قطر، ان 2 ملکوں میں 12 ربیع الاول کو نیشنل ہالیڈے نہیں ہے۔ باقی مڈل ایسٹ کے 11 ملکوں میں 12 ربیع الاول پبلک ہالیڈے ہے، نیشنل ہالیڈے۔ یورپ میں ترکی اور بوسنیا، ان 2 ملکوں میں 12 ربیع الاول کو آفیشیل پبلک ہالیڈے ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں 195 کنٹریز ہیں۔ دنیا میں تمام ملکوں کی تعداد 195، جس میں 3 ملک وہ ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہیں۔ باقی سارے ملک یونائٹڈ نیشنز کے ممبر۔ جو 3 ملک یونائٹڈ نیشنز کے ممبر نہیں ہیں، ان میں تائیوان، کوسوو اور ویٹیکن سٹی۔ ویٹیکن سٹی بھی ایک ملک کا درجہ رکھتا ہے جو اٹلی میں ہے، روم میں ہے، لیکن یہ آفیشیلی ایز اے سیپریٹ کنٹری یونائٹڈ نیشن کے ممبر نہیں۔ ان 195 ملکوں میں سے 50 ملکوں میں انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول پبلک ہالیڈے، اور یہ تقریباً مسلمانوں کی آبادی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 10 سال پہلے تک دنیا کا ہر 5واں آدمی مسلمان تھا، اور اب دنیا کا ہر 4تھا آدمی مسلمان ہے۔ آن ایوریج اگر دنیا کے 4 آدمی کہیں اکٹھا ہو جائیں تو اس میں ایک مسلمان ہوتا ہے۔ تو گویا دنیا میں ہماری آبادی لگ بھگ 25%، اور اسی حساب سے دیکھا جائے تو اسی ریشیو اور اسی ایوریج کو 50 ملکوں میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔
और सेलिब्रेट तो उन मुल्कों में भी किया जा रहा है जहां हॉलीडे नहीं,